ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ایک وقت تھا جب ہم کسی کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو ہمیں بلند آواز سے قرآن کی آوازیں سنائی دی جاتی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے آج وہ قرآن سننا نصیب نہیں ہوتا۔ آج تو ہر کسی کے گھر سے پاپ میوزک سننے کو ملتا ہے۔ آپ یہ شادی کا ماحول دیکھ لیں، ایک مسلمان کے گھر کے اندر شادی ہے اور پھر شادی سے ایک مہینہ پہلے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور آج ہمارے معاشرے کا معذرت کے ساتھ ایک کلچر بن چکا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے یہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو رواج ہے، یہ تو ایک رسم ہے، یہ تو ایک خوشی ہے۔ کہا جائے شادی پر قرآن پڑھاؤ تو پھر معاذ اللہ سامنے سے جملے کیا ملتے ہیں، گھر میں میت تو نہیں ہوئی، گھر میں کوئی مر تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھائیں۔ ہمارا قرآن سے رشتہ صرف اس وقت ہے جب بندہ کوئی مر جاتا ہے، تب ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں، یا پھر شادی کے اندر سارے تماشے کرنے کے بعد اور ساری خرافات کرنے کے بعد جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس جوڑے کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مشہور رسم ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور بعد میں وہ والدین جن کی بیٹی کا رشتہ ہوا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک قرآن پاک سجا کر اس کو بند کر کے پھر بیٹی کو دیتے ہیں، اور پھر وہ بیٹی وہ قرآن لے جا کر اپنے گھر میں جا کے کسی الماری کے اندر بند کر دیتی ہے۔ اب اصل میں بات یہ تھی کہ اس قرآن سے رحمتیں اترنی تھی، وہ قرآن لے کے ہم نے الماری کے اندر بند کر دیا اور تمام برائیاں، فساد، پریشانیاں، مکروزیاں ہمارے گھر میں آئیں تو پھر ہم دوڑ پڑے جا کے کسی مولوی صاحب سے ہم کوئی تعویذ لے لیں، کسی پیر صاحب سے کوئی تعویذ لے لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ تو ہوگا، لیکن اصل تعویذ قرآن، جس کو ہم حکیم بھی کہتے ہیں نا ہم قرآن حکیم، یعنی حکیم ہے، یہ ہر مرض کا علاج اس کے پاس ہے، لیکن ہم نے اس حکیم سے کبھی اپنا علاج نہیں کروایا۔